اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا عنوان کا جو سلسلہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت پر ہے۔ آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھیں گے، فوراً فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس عمل سے خوش ہو کر جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اگر عمل کی حفاظت نہیں کریں گے، عمل نہ کرنے والوں سے زیادہ خسارہ ہوگا، کیونکہ ایک آدمی وہ ہے جو عمل نہیں کرتا، ایک آدمی وہ ہے جو عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اس کا عمل ضائع ہوتا ہے تو عمل نہ کرنے والے آدمی سے زیادہ نقصان والا ہوتا ہے۔ اور ایک طریقے سے مثال پیش کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ ایک آدمی غریب ہے اور ایک آدمی محنت کر کے دولت کمایا، پیسے ہیں اس کے پاس، لیکن اس نے اپنی دولت کی حفاظت نہیں کی، اس کی پوری دولت برباد ہو گئی۔ تو پھر میرے دوستو، اس غریب سے زیادہ بدقسمت ہے وہ مالدار جس نے اپنے دولت کی حفاظت نہیں کیا۔ اور یہ بات سمجھ میں، بالکل اسی طریقے سے کہ ایک آدمی عمل نہیں کیا وہ بھی بدقسمت ہے، لیکن ایک آدمی عمل کیا، نماز پڑھا، روزے رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، صدقات و خیر و خیرات کیا، لیکن اس نے اپنے نیک اعمال کی حفاظت نہیں کیا، تو اس کے اعمال دنیا میں برباد ہو جائیں گے، حشر کے میدان میں وہ بے عمل سے زیادہ بدقسمت اور شرمندہ ہوگا۔ اسی لیے ایک جگہ پر لکھا ہے، جہنم میں کافرین اور مشرکین مسلمانوں سے پوچھیں گے، ہم تو کفر کیے، شرک کیے، اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا، تم تو کفر نہیں کیے نا، تم شرک نہیں کیے نا، لیکن ہمارے ساتھ تم بھی۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ کافرین اور جہنم میں رہنے والے مسلمانوں کے درمیان میں گفتگو ہوگی۔ کافرین اور مشرکین اور منافقین پوچھیں گے مسلمانوں سے، ہم کفر کیے، شرک کیے، اللہ کو مانے نہیں، اللہ نے ہم کو ہمارے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا، لیکن آپ کیوں؟ آپ کیوں؟ تو پھر وہ مسلمان جو جہنم میں رہیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھے آ گئے،
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے۔ تو وہاں سوالات چلیں گے۔ اور قرآن کی سورہ مدثر میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے، جنتی جہنمیوں سے جو بات کریں گے، فی جناتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت والے جہنمیوں سے بات کریں گے۔ کیسے بات کریں گے؟ اس پر علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کبھی کبھی وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی جنتیوں پر اپنا احسان جتانے کے لیے جہنم اور جنت کے بیچ کے پردوں کو ہٹا دے گا، یا یوں سمجھیے کہ شیشہ بنا دے گا، یہاں سے یہ لوگ وہاں کے اس منظر کو دیکھیں گے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، دنیا ہی میں ہم لوگ ہندوستان میں بیٹھ کر امریکہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر خدا کی قدرت سے جنتی لوگ جنت میں بیٹھ کر کے جہنم نہیں دیکھیں گے؟ اب تو میرے دوستو دین کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے سے زیادہ مضبوط ایمان تو ہمارے سے پہلے لوگوں کا تھا، جن کو دین سمجھ میں نہیں آتا تھا پھر بھی وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ اب ہم لوگوں کو الحمدللہ ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت عصر سے لے کر مغرب تک ایک قرآن کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن کا واقعہ بیان کرتے کرتے میں آ رہا ہوں، پورے روزانہ کی تفسیر کے لنک کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایسے بزرگان بھی گزرے ہیں جو عصر کے بعد قرآن پاک شروع کرتے اور مغرب سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بزرگان بھی گزرے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد اپنے وظیفوں سے فارغ ہو کر قرآن پاک شروع کرتے، اشراق سے پہلے سورج طلوع ہونے تک پورا قرآن پاک ختم کر دیتے۔ ایک زبردست اور مضبوط کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تو ایک رات کے اندر 1,60,000 قرآن ختم کیے۔ میرے پاس ہے پورا سن، میں بغیر ثبوت کے بات کرتا نہیں اور مسند کتابوں کے علاوہ میں بات کرتا نہیں۔ کیسا حضرت عصر میں قرآن شروع کرے، 5:15 بجے نماز ہے، 5:30 بجے قرآن شروع کرے، 6:30 پر کیسے حضرت؟ یعنی شروع سمجھو کہ 5 بجے قرآن شروع کرے عصر کے وقت، اور 6:30 یہ کتنا وقت ہوا؟ 1.5 گھنٹے کے اندر قرآن پاک، وہ بھی 30 پارے۔ ہمیں پڑھے جیسا تو اللہ والے نہیں پڑھتے تھے، سمجھ کر، مزہ لے کر، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اللہ والے قرآن پڑھتے تھے۔ کیسا حضرت؟ اب سمجھ میں آتا ہے اللہ بزرگوں کے وقت میں اتنی برکت دے دیتے ہیں جس کو طی الزماں کہتے ہیں۔ طی الزماں یعنی زمانے کو اللہ تعالیٰ کھینچ دیتے ہیں ان کے حق میں۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے، مکہ مکرمہ سے فلسطین کا سفر، پھر فلسطین سے 7 آسمان کا سفر، 7 آسمان سے عرش کا سفر، پھر عرش پار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور ایک لمبی گفتگو۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جس سے اللہ محبت کرتے ہیں بلا کر اپنے دربار میں 1 سیکنڈ میں بھیج دیں گے، کتنی لمبی گفتگو ہوئی ہوگی، بات چیت ہوئی ہوگی، ایک لمبا سفر، اتنا لمبا سفر کہ مکہ مکرمہ سے فلسطین کو جو مسافت ہے 2000 کلومیٹر کی ہے۔ اب یہ 2000 کلومیٹر اس زمانے میں سفر کرنا، پھر فلسطین بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا، پھر جنت کا، پھر جہنم کا دیدار منظر، پھر اللہ تعالیٰ سے بات چیت، پھر واپس ہونا، پھر 6 آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونا، پھر اللہ کے دربار میں جانا، پھر آنا، پھر جانا، پھر آنا، پھر جانا، پھر آنا، پھر جانا۔ وہ نمازوں کو کم کرنے کا جو واقعہ ہے، جانا آنا جانا آنا، اتنا لمبا واقعہ، اتنا لمبا سفر ہوتا ہے۔ پھر واپس اللہ کے رسول اپنے بستر پر جب آتے ہیں تو ایک آدمی بستر میں بیٹھ کر اٹھتا ہے، اس کے جسم کی گرمی جو بستر پہ ہوتی ہے
آقا بھی نکلتے اور جاتے وقت بستر کی جو گرمی تھی واپس آنے کے بعد وہ گرمی ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، یہ پورا سفر ہو گیا۔ اسٹاپ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ زمانے کو، رک جاؤ۔ یا تو کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، یا نہیں تو بزرگوں کے وقت کے اندر ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں، ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ جو کام ہم صدیوں میں نہیں کر سکتے وہ کام وہ حضرات لمحات میں کر دیتے ہیں۔ اب دین پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی دین پر اعتراض کرتا تو سمجھانا ذرا مشکل تھا، لیکن اس زمانے میں دین پر اعتراض کریں گے فٹ فٹ جواب دے سکتے ہیں، اس دور کی ترقی کو سامنے رکھ کر جواب دے سکتے ہیں، اس دور کی ترقی کو سامنے رکھ کر جواب دے سکتے ہیں۔ بھئی حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہیں اور حضرت ساریہ ملک شام میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ ملک شام بھی تقریباً 1,500 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ منورہ سے۔ حضرت عمر فاروق حضرت ساریہ کو پکارتے ہیں اور حضرت ساریہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ 1,500 کلومیٹر کا لمبا سفر، یہاں سے عمر کی آواز وہاں جانا اور حضرت ساریہ حضرت عمر کی آواز کو سننا اور جواب دینا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ تم ادھر چہرہ کر کے کھڑے ہو، خطبہ جمعے کا دے رہے ہیں۔ جمعے کے خطبے کے درمیان میں حضرت عمر ساریہ کو پکارتے ہیں، اے ساریہ تمہیں ادھر دیکھ لے کر کھڑے ہیں، تمہارے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ اب یہاں سے حضرت عمر پکار کر کہہ رہے ہیں، حضرت ساریہ سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، آج کے زمانے میں وہ کیسا حضرت؟ تو بھائی ہندوستان میں شیواجی نگر میں گوری پاڑے میں بیٹھ کر آپ امریکہ کو فون کر رہے ہیں، آپ کی آواز وتن 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ رہی ہے۔ جو اس ترقی سے جب یہاں کی آواز وہاں جا سکتی ہے تو کیا صحابہ کی کرامت سے صحابہ کی آواز یہاں سے وہاں نہیں جائے گی؟ سب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دین آسان ہو گیا، اب دین کو سمجھنا، دین پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ جنتی جہنم والوں کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا سکتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے دکھائے گا۔ فی جنات یتساءلون، جنت میں پوچھیں گے جنت والے، کسے پوچھیں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے۔ ارے دنیا میں تمہیں تو مسلمان تھے، ہمارے ساتھ تھے، تمہارے جنازے کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی ہے، ہمارے ساتھ عیدوں میں تھے، رمضان میں تھے، اب تم جہنم میں، کیا بات ہے؟ عمل تو کیے یا عمل نہیں کیے؟ دونوں صورتوں میں اندر لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، فلاں 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 باتیں آیتوں کے اندر موجود ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو عمل کرنے کے بعد کیا کرنا؟ عمل کی حفاظت کرنا۔ اگر عمل کی حفاظت نہیں کریں گے تو آدمی کنگال رہے گا، کنگال رہے گا، عمل نہ کرنے والے سے زیادہ بدقسمت ہوگا، کیونکہ عمل بھی کیا، عمل بھی ضائع ہو گیا، دولت بھی کمایا اور دولت بھی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ آدمی نیک عمل کرتا ہے اور گناہ سے بچتا نہیں۔ پھر بات آئی ہمارے پاس گناہ کرنے کے 2 طریقے، ایک ظاہری گناہ کرنا، ایک باطنی گناہ کرنا، ایک ظاہر میں گناہ کرنا، ایک باطن میں گناہ کرنا، چھپ کر گناہ کرنا، اور سب سے زیادہ خطرہ چھپ کر گناہ کرنے پر ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ چھپ کر گناہ کرنے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تنہائی میں جس بندے کو اللہ کا خوف حاصل ہو جاتا ہے وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ 2 باتیں آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی اچھی بات ملی مجھے تھانوی کی کتاب میں۔ ایک تنہائی میں گناہ سے بچنا، دوسرا جس آدمی کو گناہ کرنے کی طاقت ہو پھر بھی گناہ سے بچنا، یہ 2 بندے اللہ کے نیک ہوتے ہیں۔ ارے 2 باتوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟
ایک تنہائی میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں، تنہائی مل گئی گناہ کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈر کر وہ گناہ سے بچ رہا ہے۔ دوسرا، جس آدمی کو گناہ کرنے کی طاقت ہو وہ آدمی گناہ سے بچ رہا ہے، یہ دو بندے اللہ کے پیارے بنتے ہیں۔ پیسہ ہے، شراب خرید سکتا ہے، پی سکتا ہے شراب، اور اس لیے پیتا نہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے عمل کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود جو بندہ گناہ نہیں کرتا اور تنہائی میں گناہ سے بچتا ہے، یہ دو بندے اللہ کے نیک ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نوجوان تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، بہت خوبصورت تھے، دیکھنے والا فدا تھا، مرد بھی فدا تھے، عورتیں بھی فدا تھیں، لیکن یہ اتنے شریف تھے، بلکہ شریف النسب اور شریف النفس تھے، اپنے گھر سے نکل کر مدرسے کو جانے تک راستے میں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن ایک عورت فدا تھی حضرت پر، کسی نہ کسی طریقے سے پانا جاتی تھی۔ بڑے شوق سے رمضان المبارک کے تفسیر کے بیانات عورتیں دیکھ رہی ہیں، فون کرتی ہیں، کہتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے، میں ہر عورت کو نہیں بولتا، ہر عورت بری نہیں، ہر مرد اچھا نہیں، ہر عورت اچھی نہیں، ہر مرد خراب نہیں۔ یہ دو جملے عزیز گھر کو جا کر سمجھو۔ عورت جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتی ہے، اچھا یا برا، اسے پورا کرنے کی حد درجے کوشش کرتی ہے۔ آج کی تلاوت میں ایک بات آئی قرآن میں، اور تقریباً تیسری یا چوتھی تراویح میں، معاف کرنا، چوتھی تراویح میں ایک بات آئی۔ ایک ہے شیطان، ایک ہے عورت۔ میں ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں یہ بات، سمجھ میں آئی بات؟ کیا تنویر بھائی؟ ایک ہے شیطان، ایک ہے عورت۔ شیطان بھی دھوکہ دینے میں ماہر ہے، عورت بھی دھوکہ دینے میں ماہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا دھوکہ کمزور ہے، عورت کا دھوکہ مضبوط ہے۔ قید الشیطانی کان ضعیفا، قرآن کہتا ہے شیطان کا مکر کمزور ہے۔ ان کیدکن عظیم، قرآن کہتا ہے عورتوں کا مکر بڑا سخت ہے۔ جب وہ اچھا یا برا کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے نا، اسے پورا کرنے کی انتھک کوشش کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے ارادے اچھے رہے۔ یہ طبیعت، یہ فطرت مرد کے پاس نہیں۔ مرد بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے، بہت جلد ہار جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور جس مرد کو عورت ہمت دیتی ہے نا، اس مرد کے حوصلے آسمان کو چھوتے ہیں۔ جس مرد کو عورت ہمت نہیں جی کیا بھی نہیں، طبیعت خراب رہی، عورت اگر ہمت، ارے کیا بھی نہیں جی تم نا انشاءاللہ اچھے ہو جاتی ہیں، اللہ کے بعد میں ہوں نا، یہ اگر بول ڈالی سو بیوی آئی سی یو سے باہر نکلے سکا دکھتا، بیپار نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہے۔ بیوی اگر تسلی دے دی، اللہ کی مرضی، ڈرو نو کو، تمہیں کمائے تو میت نہ کھانا، سو تمہیں کما کو کون سا پورا بنگلور کو پالنا، میت نہ کھانا، انشاءاللہ میں صبر کرتا ہوں، بے فکر رہو، اتنے دن اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے مجھے کھلایا نہیں، اب ذرے دن پریشانی رہی تو تمہیں کی اتنا پریشان رہتے ہیں، تمہیں بے فکر رہو۔ یہ تسلی کے چار جملے اگر شوہر کے سامنے آ گئے نہیں، خدا کی قسم مرنے والا بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا۔
व्यापार में नुकसान जी बोल कर बोलिया तुम ना कमाने आता क्या जी। ये सूरत मेरी भी किस्मत कितनी बुरी है देखो कि मेरे मुक़द्दर में तुम्हें थे, कब भी आए तो रोना। ये जुमले बोली और शौहर परेशान हो जाता और शौहर मायूस हो जाता, घर का मर्द मायूस हो जाता। औरत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, दुनिया में नेमतों में से एक नेमत है। उसकी अगर तरबियत अच्छी हो जाए, उसका ईमान बन जाए, उसका यकीन बन जाए। ईमान अलग चीज़, यकीन अलग चीज़। उसका ईमान बन जाए, उसका यकीन बन जाए, उसके आमाल बन जाए, नस्लों नस्लों तक उसके ईमान और यकीन और आमाल का असर रहता है। अगर वो ईमान में कमज़ोर है, उसका यकीन कमज़ोर है, उसके आमाल कमज़ोर हैं, जाओ जाकर सुनाओ, ये सब बातें सुनाओ। तुम्हें नहीं बोले तो भी चुपके जाकर बोलो आज मुज़म्मिल साहब का बयान बड़ा अच्छा था जी, बोल को बोलाल को भरक को ओढ़ले को सो जाओ। असल में आप बड़े खुशनसीब हैं, आप लोगों को उलमा की मजलिसें मिलती हैं, जुमे के बयानात मिलते हैं, जलसे मिलते हैं। औरतों की इस्लाह के लिए कोई निज़ाम नहीं है। जहाँ तक दावत व तबलीग का निज़ाम है वो 6 नंबर से हटना गुनाह कबीरा समझते हैं बस। औरतों का जो इज्तिमा होता है, हफ्तावारी इज्तिमा होता है बस, और उसमें बात करने वाले भी कौन होते हैं? जिनका वक्त लगा है वही बात करने वाले होते हैं। वो अपने ही मोहल्ले के इमाम साहब को बुलाकर बात कराना नहीं चाहते। अरे ये जिसका वक्त लगा है उसकी तकरीर में और एक मौलवी की तकरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वक्त को इतनी अहमियत दे दिए कि इल्म का मेयार घटता जा रहा है। बुखारी शरीफ पढ़ाने की सलाहियत हो, हमारे दावत के साथी औरतों में उनको बात करने का मौका नहीं देते। एक चिल्ला लग गया तो उसे बिठाते थे, तुम्हें आज औरतों में पर्दे में बात करो। वो क्या करेंगे, कितना बात करेंगे बताइए? जितना वो अल्लाह के रास्ते में सुने हैं या जितना वो सादा सीधा पढ़े हैं उसी को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन गहराई में जाकर बात करने की सलाहियत अल्लाह ताला जितना उलमा को देते हैं वो किसी और को नहीं देते। औरतों की इस्लाह की फ़िक्र और एक निज़ाम होना चाहिए हर शहर, हर गांव, हर रियासत में, मुल्क में, सारी दुनिया के ममालिक में। वो निज़ाम नहीं होता। उनको समझाने वाले, ये जुमा में कहा नहीं नौजवानों की तरबियत नहीं, तरबियत करो नौजवानों को। आज नौजवानों की तरबियत का भी निज़ाम नहीं है, औरतों की तरबियत का निज़ाम नहीं है। कितनी बच्चियां जो गलत रास्तों में कदम रखे हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि उनका रास्ता कितना गलत है और ख़तरनाक है। वो ज़्यादा अपने रास्ते की गलती और ख़तरनाकी को जानती नहीं। जब उनके सामने वो तमाम बातें आएंगी। मैं एक मरतबा कलकत्ता गया था, वहाँ पर एक कॉलेज में मेरा बयान रखे और सामने ही बैठी हुई थी बच्चियाँ, इम्तिहान का मौका था मेरा, और मुसलमान और गैर मुस्लिम सब पढ़ रहे थे वहाँ पर। अब बात करते करते मैंने बहुत तफसील से कुरान हदीस की बात की। बयान के बाद जब हम ऑफिस में गए तो टीचर्स लेडीज़ और जेंट्स जो थे, तो एक गैर मुस्लिम औरत खुश होकर कहने लगी कि आज हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, ये हर लड़की के पास इन बातों का होना ज़रूरी है। मैंने कहा कि दीदी, वहाँ दीदी बहुत मोहब्बत से पुकारते हैं। मैंने कहा कि दीदी ये तो हमने सिर्फ समंदर का ख़तरा पेश किया, अभी समंदर बाकी है। अच्छा,
اگر آپ کل بھی رہیں گے تو پھر کل بھی آئیے، ہم آپ کے لیے اور ایک دن بھی کالج کو چھٹی ڈالیں گے۔ میں کل تھا، پھر بھی گھر کی مرغی دال کے برابر، دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا کا قصہ نہیں رہندا، ایک اثر رندو دین کی باتوں کا، اس لیے میں اور ایک مرتبہ آتا ہوں بول کر آیا، پھر جانے کا موقع نہیں ہوا۔ تربیت کریں گے تو سب کی تربیت ہوگی۔ ایک تصویر مجھے ایک مرتبہ ملی تھی، تربیت کا اثر کریں گے، تربیت کریں گے تو تربیت سب کی ہوگی۔ جانوروں کی تربیت کریں گے تو جانور الحمدللہ اچھے بن جاتے ہیں، اگر جانوروں کی تربیت کریں گے تو جانور اچھے بن جاتے ہیں، تو پھر کیا انسان اچھے نہیں بنیں گے؟ ایک تصویر بتاتا ہوں میں آپ کے سامنے، مل گئی، دیکھیے، یہ جانوروں کی فوٹو ترتیب سے آ رہی ہے، اور یہ ہے نا ٹریفک کی فوٹو، کاراں، ٹو ویلر، ہاں سب ہیں۔ یہ جانوروں کی جو قطار ہے، یہ جانور اتنی ترتیب سے کہ ایک اونٹ کے پیچھے اور ایک اونٹ، اور ایک اونٹ کے پیچھے اور ایک اونٹ، اور ایک اونٹ کے پیچھے اور ایک اونٹ، کئی کو یہ جانور تربیت یافتہ ہیں۔ لگا کے پاس لاکھوں روپے کے گاڑیاں تو ہی، لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تربیت کریں گے تو جانوروں کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، تو پھر تربیت کریں گے تو کیا انسانوں کے اندر انسانیت نہیں آئے گی؟ تو عورتوں کی تربیت اور ان کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔